الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آئیے نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں آ گئی۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں آ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں آ گئی۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں آ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں آ گئی۔ محترم المقام، لائق صد احترام جملہ حاضرین جمعہ، اسلام کے مقدس نوجوانوں، شہزادوں، دینی و اسلامی بھائیوں، گھروں میں بیٹھی سن رہی مقدس ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے بندہ ناچیز سیرت پاک، سیرت سرور کائنات، سیرت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً عرض کر رہا ہے اور حاصل مطالعہ پیش کر رہا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میرے آقا لاجواب ہیں، میرے آقا کا انتخاب لاجواب ہے، میرے آقا کی پیدائش بھی لاجواب، میرے آقا کا بچپن بھی لاجواب، میرے آقا کی جوانی بھی لاجواب، میرے آقا کی شادی بھی لاجواب، میرے آقا کے بچے بھی لاجواب، میرے آقا کی نبوت بھی لاجواب، میرے آقا کی ہجرت بھی لاجواب، اور میرے آقا کا آخری وقت بھی لاجواب۔ اسی حسن انتخاب اور حسن انتخاب لاجواب کو عنوان بناتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے بندہ ناچیز 2 جمعہ پیش کیا کچھ باتیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آج پھر کچھ اسی عنوان پہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کا وقت بھی عجیب ہے، اللہ نے وقت کا بھی انتخاب کیا ہے۔ نہ ہمارے آقا رات کو تشریف لائے، نہ ہمارے آقا دن کو تشریف لائے۔ اگر رات کو تشریف لاتے تو دن کو ایک اشکال ہو جاتا، اگر دن کو تشریف لاتے تو رات کو اشکال ہوتا، اگر ہمارے آقا رات کو تشریف لاتے تو رات فخر کرتی، اگر ہمارے نبی دن کو تشریف لاتے تو دن فخر کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کو ایسے وقت میں پیدا کیا کہ نہ دن تھا نہ رات تھی، نہ دن تھا نہ رات تھی،
بلکہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، تاکہ دونوں کو برابر حصہ مل جائے۔ صبح کا سہانا وقت تھا اور اس پیارے آقا نے صبح کے سہانے وقت میں دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا میں تشریف لاتے لاتے یہ بتا دیا لوگوں کو کہ نہ میں دن کا نبی ہوں نہ میں رات کا نبی ہوں، بلکہ میں پوری کائنات کا نبی ہوں۔ سبحان اللہ، میں پوری کائنات کا نبی ہوں، میں مخصوص طبقے کے لیے نبی بن کر کے نہیں آیا۔ صبح کا سہانا وقت، اسی کو شاعر نے پوروی زبان میں، جسے ہم اور آپ بھوجپوری زبان بھی کہتے ہیں، پوروی زبان میں شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ بھوروے سمیا رہل دنواں سوموار ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نہ جمعہ کو پیدا ہوئے، نہ اتوار کو پیدا ہوئے، نہ منگل کو پیدا ہوئے، نہ بدھ کو پیدا ہوئے، نہ جمعرات کو پیدا ہوئے، بلکہ پورے ہفتے کے بیچوں بیچ میں پیدا ہوئے۔ جمعہ سنیچر اتوار ایک سائیڈ کر دیجئے، منگل بدھ جمعرات ایک طرف کر دیجئے، بیچ میں سوموار پڑتا ہے۔ بھوروے سمیا رہل دنواں سوموار ہو، مکہ میں پیدا بھیلن مدنی سرکار ہو، مکہ میں پیدا بھیلن مدنی سرکار ہو۔ ہمارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ آقا کی پیدائش کے ڈر سے، خوف سے دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ پوری کائنات کے موحد اعظم، پوری کائنات کے پیغمبر اعظم رسول اعظم تشریف لا چکے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش سے جیسے ہی خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، دھڑام دھڑام سے گرنے لگے۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ محراب کعبہ جھوکل جھوکل مینار ہو۔ شعر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے گا، نبی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ محراب کعبہ جھوکل، کیا آپ لوگ پوروی زبان نہیں سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں نا؟ بھوجپوری زبان تو سمجھتے ہیں، بالکل ہندی اردو سے میل کھاتا ہے۔ محراب کعبہ جھوکل جھوکل مینار ہو، لات و عزا ہو بلکہ، یہ خانہ کعبہ میں بت جو رکھے گئے تھے، لات، منات، عزا، ہبل، یہ سب بت کے نام تھے۔ محراب کعبہ جھوکل جھوکل مینار ہو، لات و عزا ہو بلکہ پھوٹل کا پار ہو، لات و عزا ہو بلکہ پھوٹل کا پار ہو۔ ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہو جائے تو خاندان مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، رشتہ دار مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، اہل محلہ مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، اور نہ جانے کیسے دوست احباب تشریف لاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، کوئی رشتہ دار مبارکباد دینے کے لیے نہیں آیا، کوئی خاندان مبارکباد دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ فرشتوں کی نورانی جماعت مبارکباد دینے کے لیے آئی ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ جنت سے حورے آئی آمنہ کے دوار ہو، جنت سے حورے آئی آمنہ کے دوار ہو، رب کے فرشتے اترے، رب کے فرشتے اترے، 70,000 ہو، 70
70,000 فرشتے نبی پاک علیہ السلام کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت آمنہ سے فرما رہے ہیں فرشتے کہ اے حضرت آمنہ، اے حضرت عبد المطلب، مبارکباد ہو، مبارکباد ہو، قابل مبارکباد ہے آپ کے، آپ کی خدمت میں، آپ کے گھر میں دونوں جہاں کے سردار تشریف لے آئے، دونوں جہاں کے سردار تشریف لے آئے۔ باہر کیف حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، انتخاب لاجواب، آپ جہاں پیدا ہوئے وہ شہر بھی لاجواب، آپ کی زبان بھی لاجواب، آپ کے دادا بھی لاجواب، آپ کے والد گرامی بھی لاجواب، آپ کی امی جان بھی لاجواب، اس پر بات ہو چکی ہے۔ اب آئیے یہاں سے میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مکہ المکرمہ کے اندر، یا کہہ لیجئے عرب کے اندر، ایک دستور تھا اس زمانے میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا، دیہات سے، قبیلے سے کچھ عورتیں آتی اور آ کر کے بچوں کو اٹھا کر کے لے جاتی تاکہ اس کی تربیت پرورش دیہاتی ماحول میں پلے، بچہ پلے بڑھے، وہ بچہ تاکہ جسم و نما کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے مضبوط اور تندرست رہے۔ اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں پیارے آقا تشریف لائے، بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں آتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت اماں حلیمہ بھی تشریف لاتی ہیں۔ جب عورتیں تشریف لائی نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں، عورتیں آواز لگاتی ہیں کہ کیا گھر میں بچہ ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے، ہاں بچہ موجود ہے، کیا ان کے ابا موجود ہے؟ حضرت آمنہ آواز دیتی ہے، بچہ تو ہے لیکن بچے کا باپ نہیں ہے، بچہ یتیم، بچے کا باپ نہیں ہے، بچہ یتیم ہے۔ اب وہ عورتیں، وہ مشرکہ عورتیں یہ کہہ کر کے چلی جاتی ہے کہ چھوڑو جی، چلو جی، یہاں سے کیا ملے گا، یہاں سے کیا ملے گا۔ وہ عورتیں در مصطفیٰ سے نکل جاتی ہیں، اسے یہ نہیں معلوم کہ در مصطفیٰ سے ہم نکلے نہیں بلکہ دھکے دے کر کے نکال دیا گیا۔ وہ عورتیں وہاں سے نکل جاتی ہیں، اپنے اپنے مالدار گھرانے کی عورتیں تھیں، لیکن آقا کا سایہ بھی اسے نہیں ملا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت اماں حلیمہ تشریف لاتی ہیں اور دروازے پہ دستک دیتی ہیں، آواز آتی ہے، کون؟ باہر سے آواز لگاتی ہے، میں حلیمہ آئی ہوں، کیا لینے آئے ہو؟ اب کیا لینے آئے ہو؟ پہلے تو غریب اور یتیم سمجھ کر کے چھوڑ کر چلی گئی، اب کیا لینے آئے ہو؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ میں بچہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب اندر تشریف جب لے جانے لگے تو آواز دی حضرت آمنہ نے کہ بچہ تو یہ ہے لیکن بچہ یتیم، بچہ یتیم ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، ذرا بچے کو دکھا تو صحیح۔ جب بچے کو دکھایا گیا، آقا تشریف رکھتے تھے چارپائی پر، آقا کے بدن پر سفید چادر ڈھکی ہوئی تھی، حضرت دائی حلیمہ نے رخ انور سے، رخ مصطفیٰ سے چادر مبارک کو جیسے ہی اٹھائی، اس وقت حضرت حلیمہ بول پڑی کہ میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا، میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اس وقت حضرت آمنہ نے فرمایا کہ میں نے بھی اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ دادا عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے بھی اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل ذرا جا کے بتا دے کیا تو نے ایسا بچہ دیکھا؟ حضرت جبریل تشریف لائے اور فرمایا آفاقہا گردید ام مہر بتا ورزید ام، آفاقہا گردید ام مہر بتا ورزید ام، لیکن بس یار خوب دیدری، اے میرے رب میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، میں نے پوری کائنات کا چکر لگایا، لیکن میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بچہ کہاں دیکھ لیتے، میں نے تو ایسا آج تک پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ خالقیت میں بے مثال، یہ بشریت میں بے مثال، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک۔
تو حضرت حلیمہ کے دامن میں گود میں بچہ دے دیا گیا. کون سا بچہ؟ ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشانی مبارک کو دیکھتی ہیں، چمکتا ہوا چہرہ، چمکتی ہوئی پیشانی، بول پڑتی ہے کہ میں نے تو ایسا بچہ نہیں دیکھا. اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ چم چم بدنواں چمکے چمکے لیلار ہو، چم چم بدنواں چمکے چمکے لیلار ہو، دائی حلیمہ کیلن دائی حلیمہ کیلن گودیا نثار ہو. جب آقا کے رخ مبارک کو دیکھا تو دائی حلیمہ نے اپنی گود کو نثار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی. ہم اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے کھلاتے ہیں تو اس بچے کے آنکھ کو دیکھتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ان کے لب کو دیکھتے ہیں اور اس بچے کو چہرے کو دیکھ کر کے چوم لیتے ہیں. اے حلیمہ تیری مقدر پہ قربان جائیے، تیری گود میں کوئی اور بچہ نہیں بلکہ دونوں جہاں کے سردار تشریف رکھتے ہیں، دونوں جہاں کے سردار تشریف رکھتے ہیں. یہ حضرت حلیمہ کا انتخاب. اب حلیمہ کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک سوال یہاں ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتیں آ کر کے چلی گئی اور پوری تاریخ میں ان عورتوں کا کسی کو نام معلوم ہے کہ جو عورتیں در مصطفیٰ سے واپس ہو گئی، آقا کو لے کر کے نہیں گئی؟ کیا کسی کو معلوم ہے کہ ان عورتوں کا نام کیا تھا؟ پوری کائنات کا کوئی انسان نہیں بتا پائے گا کہ ان عورتوں کا کیا نام تھا. لیکن آپ ایم اے والوں سے پوچھیں، بی اے والوں سے پوچھیں، بورڈ میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھیں، مدرسے کے بچوں سے پوچھیں، پرائمری اور مکتب کے بچوں سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ جس عورت نے نبی پاک علیہ السلام کو گود لیا تھا اور اپنے داہنے جانب سے دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا تھا، اس عورت کا کیا نام تھا؟ تو مدرسے کے بچے ہوں، مکتب پرائمری کے بچے ہوں، اسکول کے بچے ہوں، وہ سارے بچے جواب دیں گے کہ جس عورت نے پیارے آقا کو گود میں لیا تھا اس عورت کا نام تھا دائی حلیمہ. اس عورت کا نام تھا دائی حلیمہ. دائی حلیمہ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. اتنا اونچا کہ نبی پاک علیہ السلام جوان ہو گئے، نبی بن گئے اور دائی حلیمہ بالکل بوڑھی ہو گئی. قدم ڈگمگاہٹ، چلنے کی طاقت نہیں ہے قدم میں، ڈگمگاتے قدم کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں جب اونٹنی پر سوار ہو کر کے آتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دور سے آقا نے دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت آ رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے پہچان لیا یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ تو میری دودھ پلانے والی ماں دائی حلیمہ ہے. آقا کھڑے ہو گئے، آقا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے اپنے مزمل والی چادر کو، جس چادر کی قسم قرآن نے کھائی ہے، اس چادر کو نبی پاک علیہ السلام نے بچھا دیا زمین پر بچھا دیا. دائی حلیمہ آتی ہیں اور بغیر کہے پوچھے اپنے قدم مبارک کو اس چادر میں رکھ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. صحابہ پریشان ہو گئے، میرے پیارے آقا یہ کون سی عورت، آخری عورت نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے کہ آپ کی مبارک چادر ان کے قدم میں آ گئی؟ آقا نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری پیاری ماں دائی حلیمہ ہے، جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا، جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا. اس وقت آقا نے فرمایا کہ ماں حلیمہ آپ کیوں تکلیف اٹھائی؟ آپ کا حکم ہوتا تو میں آپ کے در دولت پہ حاضر ہو جاتا، آپ کیوں میرے پاس آئیں؟ اس وقت حضرت دائی حلیمہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے محمد ایک سوال کا جواب لینے کے لیے آئی ہوں. سنو میرے نوجوانوں، سنو میرے دوستوں، سنو میرے بزرگوں، آج لوگ اپنے بھائی کے مال کو ہڑپ کر جا رہے ہیں، آج لوگ اپنے بھائی کی زمین کو قبضہ کر کے اپنے گھر بنا رہے ہیں، آج لوگ اپنے بھائی کی جائیداد کو قبضہ کر کیے ہوئے ہیں. لیکن آئیے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام سے حضرت اماں حلیمہ نے فرمایا کہ بیٹے محمد ایک سوال کا جواب لینے کے لیے آئی. وہ کون سا سوال تھا؟
وہ سوال یہ تھا کہ میرے بیٹے محمد، جب تو بچہ تھا تو بچپن میں جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی تو داہنے طرف سے دودھ پی کر کے جب میں چاہتی کہ بائیں طرف سے بھی میں دودھ پلاؤں، لیکن تو داہنے طرف دودھ پینے کے بعد جب میں بائیں طرف سے دودھ پلاتی تھی، پلانے کا ارادہ کرتی تھی، تو اپنے رخ انور کو پھیر لیا کرتا تھا، تو اپنے رخ انور کو پھیر لیا کرتا تھا۔ میرے بیٹے محمد، داہنے طرف سے دودھ پینا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن بائیں طرف سے دودھ تو کیوں نہیں پیتا تھا؟ میں اس سوال کا جواب 40 سال کے بعد معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس وقت آقا نے فرمایا کہ میری ماں حلیمہ، داہنے طرف سے دودھ پینا میرا حق تھا، داہنے طرف سے دودھ پینا میرا حق تھا، اور بائیں طرف سے دودھ پینا میرے رضائی بھائی کا حق تھا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ آقا بچپن میں بھی اپنے بھائی کے دودھ کا حصہ چھوڑ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا معاشرہ پورے ہوش و حواس میں اپنے باپ کی جائیداد کو لٹا رہا ہے، اپنے بھائی کی جائیداد کو قبضہ کر رہا ہے، اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اگر ایک بالشت زمین بھی اگر ہم دنیا میں لے لیتے ہیں، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ تو نے داہنے طرف سے دودھ پیا، بائیں طرف سے کیوں نہیں پیا؟ آقا نے فرمایا کہ میری ماں حلیمہ، داہنے طرف سے دودھ پینا میرا حق تھا، اور بائیں طرف سے دودھ پینا میرے رضائی بھائی کا حق تھا۔ اگر میں داہنے طرف پی لیتا اور پھر بائیں طرف پیتا، کل قیامت کے دن میں خدا کے دربار میں کیا جواب دیتا؟ خدا کے دربار میں کیا جواب دیتا؟ باہر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائی حلیمہ کا انتخاب کیا۔ جب ماں کی باری آئی کہ پرورش کرنے والی ماں ایسی ماں ہو جو لاجواب، ایسی ماں ہو جو لاجواب ہو، تو اللہ نے کہاں سے چنا؟ قبیلہ بنو سعد سے چنا۔ بہت سارے قبیلے تھے، لیکن ان سارے قبیلوں میں ایک قبیلہ تھا بنو سعد، جو نیک بخت جس کے معنی کے آتے ہیں نیک بخت قبیلہ۔ اس قبیلے سے دائی حلیمہ کو چنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کو دودھ پلانے کے لیے۔ اور اتفاق دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حلیم دیا، کسی کو حلیمہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم دیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے صرف نیک بیٹا مانگا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہ اے میرے ابراہیم، تو نے نیک بیٹا مانگا ہے، لیکن میں نیک بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ تجھے حلیم بیٹا عنایت کروں گا۔ کیوں حلیم بیٹا؟ اس لیے عنایت کروں گا کہ اس کے گلے پر جب چھری چلاؤ گے تو اس کو وہی برداشت کر سکتا ہے جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم ہوگا۔ اور ادھر حلیمہ نام ہے، تو حلیمہ کا کیا مطلب؟ حلیمہ کا مطلب ہے بردبار، بوجھ کو برداشت کرنے والی، بوجھ کو برداشت کرنے والی۔ پوری کائنات کی سب سے بڑی دولت حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کی گود میں دیا۔ پوری کائنات کی سب سے بڑی دولت حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کی گود میں دیا، اور دینے کے ساتھ فرمایا کہ حلیمہ، میں پوری کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت تیرے حوالے کر رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا، اس کی پرورش کرنا، اسے دیکھ بھال اچھے سے کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو حلیمہ کے کیا مطلب؟ اب بچہ ہے، یہاں رک کر کے میں ایک بات بتاؤں، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، بچے جب شرارتی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، تو ماں بھی بچے کو مارتی ہے، باپ بھی بچے کو مارتا ہے، استاذ بھی بچے کو مارتا ہے، لیکن وہ ماں قابل مبارکباد ہوتی ہے کہ غصہ آنے پر بھی بچے کی شرارت کے باوجود، بچے کی بدماشی کرنے کے باوجود ماں حلم والی اگر ہوگی، وہی ماں بچے کی شرارت کو برداشت کر سکتی ہے، ورنہ ہر ماں اپنے بچے کی بدماشی پر، شرارت پر ہاتھ لگاتی ہے، مارتی ہے اور اسے ڈانٹتی ہے۔ لیکن حضرت دائی حلیمہ نے کبھی پیارے آقا کو ڈانٹا نہیں۔ ڈانٹتی کیسے؟ پیارے آقا کبھی شرارت کیے نہیں،
پیارے آقا شرارت کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو معصوم عن الخطا تھے، ہم سب کے آقا تھے جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات کو سجایا ہے، ان سے شرارت کا شین کا لفظ بھی سامنے نہیں آ سکتا ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام۔ لیکن بچے تھے، اس لیے کہ جب بچہ کوئی ہوتا ہے، بچہ وقت کا نبی ہو، بچہ وقت کا ولی ہو، لیکن بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، ان کی ذات سے کچھ ادھر ادھر کی حرکتیں ہو جایا کرتی ہیں، لیکن حضرت دائی حلیمہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ اگر پیارے محمد سے دائیں بائیں کچھ حرکت اگر ہو بھی جائے تو حضرت دائی حلیمہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہو، حضرت دائی حلیمہ اس سے برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماں کا انتخاب کیا، یعنی پرورش کرنے والی ماں، جو پرورش کرنے والی ماں کا انتخاب کیا، وہ دائی حلیمہ کا انتخاب کیا، جو ایک عظیم خاتون ہیں اور قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ایک نئے عنوان کے ساتھ اسی موضوع پر چند باتیں اور قیمتی باتیں رہ گئی ہیں، وہ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے لاڈلے نبی کی سیرت کے نقشے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔